قانون عزاداری سے شہداء کو کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں کرتا۔ وہ بتاتا ہے کہ ہمارا یہ آئینی حق ہے، ہم اس سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم الجھاؤ والے نہیں ہیں، ٹکراؤ والے نہیں ہیں، ہم محبت کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں، حسین کا پیغام لے کر چلے ہیں۔ میری آپ کے توسط سے مقامی انتظامیہ اور حکومت سندھ سے یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ عزاداری سندھ الشہداء کے لیے آپ لوگ ہم سے تعاون کرو، ہم عزاداری کے لیے تم سے بھرپور تعاون کرتے رہیں گے۔ ہمیں عزاداری چاہیے، کسی قسم کی آپ رکاوٹ نہ ڈالیے۔ شیعہ اور مقوصل تعاون کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہے۔ اس نقطے کے ساتھ کہ جب عزاداری ہوتی ہے، ایک عجیب ٹرینڈ بن چکا ہے کہ گلیوں کو سیل کر دی جاتا ہے، کناتے لگا کر، پولیس فورس کھڑی کر کے، اور دوسرے طریقے سے آنے جانے پر بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ ہماری گزارش اور ہمارا مطالبہ یہ ہے، تمہارا کام ہے کہ عزاداری کو تحفظ دو، تمہارا کام عزاداری کو بند کرنا نہیں ہے۔ اگر اس عزاداری میں محبت حسین رکھنے والا کو سنی آتا ہے، اس کو بھی آنے دو۔ محبت حسین رکھنے والا کو ہندو آتا ہے، اس کو بھی آنے دو۔ صرف تم چیک کرو کہ کوئی معاملہ خراب کرنے والا تو نہیں ہے۔ یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے، عزاداری کو آزاد کرو۔ بوڑھے آتے ہیں عقیدت کے ساتھ، دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنی عقیدت کے ساتھ، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف دی جاتی ہے تو وہ باعث اذیت بنتی ہے، جو شکایتیں پہنچتی ہیں۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں۔ جلوس اعضا کے راستے گندگی ہوتی ہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے، بڑی گندگی ہے، صفائی ہونی چاہیے۔ جلوس اعضا ہماری عبادت ہے، سبیلوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سبیلیں انسانیت کی خدمت ہیں۔ اب گرمی ہے، اس وقت کتنے لوگ پیاسے بھی کھڑے ہوں گے، اگر ٹھنڈا پانی کسی کو مل جائے کتنی دعائیں دے گا، یقیناً دعائیں دے گا۔ یہ سبیل کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ سبیل حسین کی خدمت ہے، یہ سبیل اسلام کی خدمت ہے، بلکہ سبیل انسانیت کی خدمت ہے۔ اس لیے جہاں پر سبیل لگتی ہے، میری گزارش ہے اور مطالبہ ہے کہ ان سبیلوں کو ہر جگہ لگا رہنے دیا جائے۔ نئی سبیل اور پرانی سبیل کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سبیل کسی کی دشمن نہیں ہے، یہ خدمت کے لیے ہے۔ پھر میں آگے بڑھوں، بجلی کے بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، مجلس ہو رہی ہے بجلی غائب، ماتمداری ہو بجلی غائب، رات میں جلوس نکلا بجلی غائب۔ تمام حالات کے پیش نظر اس بجلی کے انتظام کو ذرا منظم کیا جائے، مجالس سے شیڈول لیا جائے، مجالس سے ہٹ کر لوڈ شیڈنگ کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کیجئے، لیکن جس وقت مرکزی مجالس ادا ہو رہی ہوں، جس وقت جلوس اعضا نکل رہے ہوں، اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرا نقطہ جو میں اپنی کانفرنس میں بنانا چاہوں گا وہ ہے پاکستان میں مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، غریب مر رہا ہے، جس سے پوچھو وہ پریشان ہے، جس سے پوچھو وہ تڑپ رہا ہے۔ غریب روزی کہاں سے لے کر آئے؟ آپ کے سامنے ہے جوان ویڈیو وائرل کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہمیں روزی نہیں ملی، ہم خودکشی کر رہے ہیں۔ جوان خودکشی کی طرف رجحان پیدا کر رہے ہیں۔ جناب محترم وزیر اعظم، آپ نے نعرہ بلند کیا ریاست مدینہ کا، یاد رکھو صرف مقدس نعرہ کافی نہیں ہے، بلکہ مقدس نعرے کے ساتھ اس نعرے کی تعلیمات بھی ضروری ہے۔ آج جو غریب، اٹھاؤ کائنات رسول کے زمانے کو دیکھو، کیسے وہ غریب کی مدد کرتے تھے۔
کس طرح پریشان حال انسان کی پریشانی دور کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ عمران خان صاحب ذرا اتریے سرزمین پر، ذرا دیکھیے غریبوں کی حالت، ذرا پانی کی حالت سے باہر نکل کے دیکھیے لوگ مزدور کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ میں حکومت سندھ سے بھی کہوں گا کہ حکومت سندھ جو پیپلز پارٹی کی پہلی مرتبہ نہیں آئی ہے، یہ کئی مرتبہ آ چکی ہے، یہ غریب لوگ تمہیں ووٹ دے کر اقتدار میں لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ تاکہ تم ان کی پریشانی دور کرو، تم ان کی مشکلات دور کرو، تم ان کا روزگار بحال کرو۔ آج غریب ڈگریاں لے کر گھوم رہا ہے، جوان ڈگریاں لے کے گھوم رہا ہے، با ہنر افراد ہمارے روڈوں پر ضائع ہو رہے ہیں۔ کون ہے جو ان جوانوں کو سنبھالے گا؟ تمہیں حکومت ملی ہے، حکومت امانت ہے، ان جوانوں کی خدمت کرو۔ یہ پاکستان کے اور سندھ کے معمار ہیں، یہ سندھ کو بنانا چاہتے ہیں، سندھ کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ تم جاہل افرادوں کو اپنی سورسز پہ، تعلقات پر، پیسے پر اگر نوکریاں دو گے، یاد رکھو اس وقت نہ ملک آگے بڑھ سکے گا، نہ سندھ ترقی کر سکے گا۔ اگر سندھ کو ترقی چاہیے تو میرٹ پر افراد کو اٹھاؤ، جو جوان قابل ہیں ان کو آگے لے کر آؤ۔ آخری بات کر رہا ہوں حکومت سندھ سے، اور جو ووٹرز ووٹ لے کر پہنچتے ہیں ان سے، آپ ان علاقوں سے ووٹ لیتے ہو، یہ غریب بیچارے لائن لگا کر ووٹ دیتے ہیں، مجبور ہیں ووٹ دینے پر۔ آسرا دیا جائے گا، اب نوکری دی جائے گی، گھبراؤ نہیں، اب یہ کام ہو جائے گا، اب یہ کر لیا جائے گا۔ بیچارہ غریب گرمی میں ووٹ دیتا ہے، نعرے لگاتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، سارا سلسلہ کرتا ہے، اور تم ووٹ لینے کے بعد کراچی محلات میں جا کر بیٹھ جاتی ہو۔ ایسی ہے اکثر میں نے تو دیکھا ہے کہ ووٹ لے کر اسلام آباد بیٹھ جاؤ، ووٹ لے کر کراچی بڑے بڑے بنگلے بنا کر بڑے بڑے ایریاز میں وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور جب عید تہوار ہو تو آؤ زیارت کرا کے پھر چلے جاؤ۔ یہ کون سی خدمت کے لیے تم نے ووٹ لیا ہے؟ کچھ عرصہ ان غریبوں کے درمیان رہو، معلوم ہوگا ان کی مصیبت کیا ہے، ان کی پریشانی کیا ہے، ان کے دل کی آواز کیا ہے۔ مائیں تڑپ رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے، بچے تڑپ رہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے، روزی ختم۔ اور پھر کووڈ کا مسئلہ، ایک بیماری، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور جو اس کو بہانہ بنا رہے ہیں ان کے بہانوں کو بھی ختم کریں انشاءاللہ۔ یہ کووڈ کی بیماری سے لاک ڈاؤن کا مسلسل سلسلہ یقیناً غریبوں کے لیے بہت بڑی مشکل بنے گی۔ کوئی ایسا سلسلہ کرو کہ ان تک روزی پہنچے، راشن پہنچے، ان کی مزدوری کا سلسلہ چلتا رہے، اور کووڈ پر بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ میں ازداروں سے کہوں گا آپ تعاون کیجئے گا، جو ڈاکٹرز ہدایت کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کیجئے، اور اچھے انداز میں سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی تمام پریشانی کو آسان فرمائے۔ قبلہ میرا ایک سوال ہے، یہ ضابطہ اخلاق ہے جو ہر سال محرم میں آتا ہے، اور ڈی سی صاحب جو ہے میٹنگ میں وہ دکھاتا بھی ہے، اور میٹنگز کال کیا جاتا ہے جس میں سارے انتظامیہ، سارے فورسز ہوتے ہیں، اور ساری فقی بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پر ضابطہ اخلاق میں ہوتا ہے کہ سبیلوں کا ڈیفنس کیا جائے، ان کو روکا نہیں جائے، لیکن وہاں پر ڈی سی صاحب کہتا ہے کہ یہ نئی سبیلیں بند کی جائے، جبکہ اسی ضابطہ اخلاق میں بند کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں ایسے ضابطہ اخلاق کو جو عزاداری کے خلاف ہو قبول نہیں کرتا ہوں، رد کرتا ہوں، مجھے قبول نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ پھر میں نے جملہ کہا تھا، وہ آپ کی بات کا کہا تھا کہ نئی سبیل اور پرانی سبیل، بالکل کہا، یہ نیا انسان جو پیدا ہو رہا ہے یہ پانی نہ پیے، جو پرانے ہو چکے پانی وہی پیے۔ یہ نئے علاقے آباد ہو رہے ہیں تو مسجد کیوں آباد کرتے ہو؟ ہمارے مسئلہ کی شیعہ مسئلہ کی مسجد بن رہی ہے، دیوبندی مسئلہ کی مسجد بن رہی ہے، سنی مسئلہ کی مسجد بن رہی ہے، ہندوؤں کا مندر بن رہا ہے۔ اگر نئے پرانی کی بات ہے، جو چیزیں بن چکی ہیں بس پڑی رہن دو، نہ مسجد بناؤ، نہ مندر بناؤ، نہ کوئی اور گرجا گھر بناؤ، کچھ بھی نہ بناؤ۔ اگر وہاں ضرورت محسوس کرتے ہو تو ہم بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ سبیل میں کہہ چکا ہوں انسانیت کی خدمت ہے، اس کو ہم کسی قسم کی اگر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی ضابطہ اخلاق بناؤ ایسا کہ جس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، ہم اس کی تکلیف کو دور کریں گے، ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں۔
اگر کوئی کسی کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ ہمیں بتاؤ اس سبیل سے. اگر کسی کا گھر میں سبیل کا قائم کر رہا ہو, کسی اور کی جگہ میں کھڑا کر رہا ہو, صرف بازی کر رہا ہو, ہم وہاں سے ہٹائیں گے. ایسے مقام پہ رکھیں گے جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو, جہاں کسی کی کسی اور کی پراپرٹی نہ ہو, اپنی پراپرٹی پر انسانی کی خدمت کریں گے. ہم اس طرح سبیل کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. قبلہ اور ایک سوال ہے, جب یہ عزاداری میں پرمنٹ روٹ کے ذکر آتے ہیں, جبکہ میں نے سنا ہے کہ پرمنٹ کی ایز پر جو ہے شیعہ علماء کونسل ہمیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ضرورت نہیں ہے, عزاداری کا اظہار ہے, پھر بھی اس پہ رکاوٹ آتی ہے, اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے میں نے کہا کہ آئین پاکستان کی روشنی میں آئین پاکستان ہمیں بھرپور اجازت دیتا ہے کہ ہم عزاداری کو جب چاہیں جس جگہ چاہیں عزاداری کو منائیں. ٹھیک ہے, ہمارا آئین پاکستان. اگر عزاداری کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عزاداری بنیادی طور پر ہمارا آئینی حق ہے. میرا مطالبہ یہ ہے اور پورے سندھ میرا گھومنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو توسط سے پیغام پہنچاتا جاؤں کہ ہم عزاداری کی راہ میں رکاوٹ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ قوم قربانی دے کے سلسلے کو آگے بڑھائے گی, لہٰذا مقامی انتظامی سے گزارش ہے کہ بھرپور انداز میں شیعہ علماء کونسل کے افراد کے ساتھ تعاون کریں. ہم بھرپور انداز میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ منظم طریقے سے اچھے انداز میں انشاءاللہ عزاداری مکمل کی جا سکے. قبلہ آخری سوال ہے, شیعہ علماء کونسل میں جو ضابطہ اخلاق ہمیں دیا جاتا ہے, ڈی سی صاحب دکھاتے ہیں, ان پہ جو بھی شرط ہیں وہاں پر ان پہ ہمیں عمل کے لیے کہا جاتا ہے کہ شیعہ علماء کونسل یا جو بھی شیعہ حضرات ہیں وہ عمل کریں, لیکن اس ضابطہ اخلاق پہ ڈی سی صاحب خود عمل نہیں کروا سکتا. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ جو لکھے ہوئے ہیں ان باتوں پہ خود وہ نہیں ٹھہرتے. یہ تو اب ان کو خود سوچنا چاہیے نا. قرآن لما تقولون ما لا تفعلون, جو تم نہیں کرتے وہ دوسروں سے کیوں کہتے ہو, وہ تو خود کہنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو قبلہ.